أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کائنات میں معیشت کے اسباب اور روزی کے ذرائع فراہم کیے ہیں، اور ایسی بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم روزی پہنچانے والے نہیں ہو، یعنی روزی ہم پہنچاتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم نے اسی زمین میں تمہاری روزی بھی پیدا کی ہے اور اسباب عیش و آرام بھی پیدا کیے ہیں، اور ایسی مخلوق بھی تمہارے لیے پیدا کی ہے کہ تم جس کے رازق نہیں ہو، جیسے تمہارے غلام، نوکر، چاکر و حیوانات جن کو خدا خود رزق دیتا ہے جبکہ وہ تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے، یعنی تمہیں وسیلہ بنایا ہے ان تک رزق پہنچانے کا، اصلی رازق ہم ہیں لیکن تمہیں وسیلہ بیچ میں بنایا ہے کہ تم ان تک رزق پہنچاؤ۔ اس زمین میں جیسا کہ انسانوں کے لیے سامان حیات فراہم کیا گیا ہے، ایسے ہی ان جانداروں، پرندوں، چرندوں اور بری و بحری حیوانات کے لیے بھی سامان زیست فراہم کیے گئے ہیں جن کی روزی کسی غیر اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے جن کی روزی تمہارے ذمہ نہیں ہے، سے مراد تمہارے نوکر، عیال، بچے، جانور وغیرہ ہیں، جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ تم روزی دیتے ہو، لیکن حقیقتاً ان کی روزی بھی ہم دیتے ہیں، تم نہیں۔ زمین کی خلقت کی غرض و غایت صرف انسان تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کو رزق خدا دیتا ہے۔ اب انسان سفر کرتا ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم سفر کرو تو پہلے اپنے سفر کے ساتھی کو دیکھ لو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بحول انواع کی جلد 76 صفحہ 267 پر یہ حدیث موجود ہے کہ پہلے ساتھی کے بارے میں خوب سوچ سمجھ سے کام لو، پھر اس کے ساتھ سفر اختیار کرو۔ اور مولا حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد 16 میں بھی ہے، صفحہ 113 پر، اور بحار الانوار کی جلد 76 صفحہ 229 پر بھی ہے کہ یہ معصوم مولا علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ راستہ اختیار کرنے سے پہلے ساتھی کے بارے میں سوال کرو، یعنی معلومات کرو کہ کیسا ہے، اور گھر میں رہنے سے پہلے ہمسائے کے بارے میں سوال کرو کہ کس قسم کا ہے، یعنی جس جگہ تم سکونت اختیار کرنا چاہتے ہو وہاں جانے سے پہلے یہ معلومات کر لو کہ تمہارے پڑوسی کیسے ہیں تاکہ آئندہ تمہیں زحمت نہ ہو۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ انسان ہر کام کی منصوبہ بندی کرے، یہ نہ ہو کہ جب معاملات سامنے آئیں پھر سوچیں کہ اب ہم کیا کریں۔ نہیں، پہلے سے سفر اختیار کرنا ہے تو جس کے ساتھ سفر اختیار کرنا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں کہ کہیں ان میں کوئی ایسا تو نہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہوا ہے سفر میں کہ معلوم ہوا سفر کے ساتھی وہی نہیں سامان چوری کر لیا، ٹھیک ہے۔ مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کے دوران لوگوں کے موبائل چوری ہو گئے، لوگوں کے سامان چوری ہو گئے، تو انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو نیک سمجھے، سب کو شریف سمجھے، لیکن محتاط سب سے رہے، ہوشیار سب سے رہے۔ اور اسی طرح جب کسی جگہ سکونت اختیار کر لے تو اس سے پہلے وہاں کے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔